بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج 5 جنوری ہے اور ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے قطر کا 3.5 سالہ محاصرہ جو جاری تھا جون 2017 سے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ آج سعودی عرب کے شہر الاولی میں گلف کوآپریشن کونسل GCC ممالک کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کی میزبانی سعودی عرب کرے گا، اس کی صدارت کریں گے کنگ سلمان۔ شاہ سلمان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اس میں شرکت کریں گے اور یہ معاہدہ طے پا جائے گا کہ قطر کا جو 3.5 سال سے محاصرہ جاری تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس محاصرے کی وجوہات کیا تھیں اور اب کیا یہ ممکن ہے کہ اس محاصرے کے ختم ہونے کے بعد ایران کے لیے مسائل بڑھیں گے، ایران کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے اپنی مدت صدارت ختم ہوتے ہوتے ایک اور تحفہ دے کر جا رہے ہیں اس ریجن کو، مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو ان کا پیس پلان تھا اس کے حوالے سے ہم اس میں گفتگو کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ جن کو اس کی تفصیلات نہیں پتہ، قطر ایک جزیرہ نما چھوٹا سا ملک ہے، سعودی عرب کے ساتھ اس کی زمینی سرحد ملتی ہے، 3 طرف اس کے پانی ہے، تو یہ جزیرہ نما اس کا جو رقبہ ہے اس کے حوالے سے شاید بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو۔ بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹا یہ ملک ہے، 11,500 لگ بھگ مربع کلومیٹر اس کا کو ٹوٹل رقبہ بنتا ہے اور اس کی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.7 ملین ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 27 لاکھ نفوس پر مشتمل یہ ملک ہے۔ تقریباً 23 سے 25 لاکھ ایکسپیٹریٹس بیرون ملک سے یہاں پر کام کے لیے لوگ مقیم ہیں، مختلف ممالک سے، جس میں پاکستان شامل ہے، جس میں انڈیا شامل ہے، بنگلہ دیش شامل ہے، مختلف جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ یہاں پر مختلف جابز کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں یہاں پر مقیم ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے دنیا میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑے آئل کے، تیل کے اور نیچرل گیس، قدرتی گیس کے ذخائر وہ اس ملک کے پاس ہیں، اور امارت کے حساب سے دیکھا جائے، اس کے جو فائنینشیل انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں امیر ترین ملک، اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کا امیر ترین ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہے قطر۔ قطر دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اتنی کم آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے کہ 27 لاکھ کی آبادی میں 20,000 سے زائد بلینئرز، ایسے لوگ جو کہ ارب پتی ہیں، 20,000 سے زائد ہیں وہ قطر میں۔ پوری دنیا میں یہ مثال نہیں ملتی کہ جو پروپورشن ہے اس کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے، اتنی کم آبادی میں اتنے زیادہ بلینئرز اور اتنے ویلدی، اتنے رچ لوگ موجود ہوں۔ اب اتنے چھوٹے سے رقبے والا ملک، اس کا مسئلہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا، قطر کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ 1868 میں جب ان کا معاہدہ ہوا، برطانوی جو حکومت تھی اس وقت کی، برطانوی سامراج، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ہاؤس آف ثانی، محمد بن ثانی، انہوں نے معاہدہ یہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد سے یہ پروٹیکٹریٹ تھی، یعنی کہ اس کی جو رول کرنا، اس کے اوپر حکومت کرنا وہ ہاؤس آف ثانی کرتا تھا، لیکن اس کے لیے جو اس کی حفاظت کی اور اس کی مختلف ایڈمنسٹریشن کی جو ذمہ داریاں تھیں، وہ سارا معاملات وہ برطانیہ چلاتا تھا۔ 1971 میں اس کی یہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا ہے۔ 2001-2002 کا وقت تھا جس میں انہوں نے اپنا آئین منظور کیا ایک ریفرینڈم کے ذریعے، جس میں تقریباً 98% لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کے، اپنے آئین کے حق میں ووٹ دیا۔ اب اس نے ہسٹوریکلی جتنے بھی گلف ممالک ہیں، چاہے کنگڈم آف سعودی عربیہ ہو، متحدہ عرب امارات ہو، بحرین ہو اور تمام خلیجی ممالک، ان کے ساتھ اس کا ہسٹوریکلی بہت اچھا تعلق رہا ہے۔ لیکن مسائل کس طریقے سے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، اس کی وجوہات کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ 2014 میں یہ مسئلہ سب سے پہلے سامنے آیا۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت عرب سپرنگ جو ہے وہ معاملہ عروج پر تو نہیں لیکن ڈائی ڈاؤن ہو رہا تھا، لیکن وہ وقت تھا جس وقت آپ نے دیکھا کہ پوری جو عرب ممالک ہیں، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، وہاں پر ایک پاپولر اپرائزنگ ہوئی۔ جو لوگ ہیں انہوں نے حکومتوں کے خلاف، ان کا تختہ الٹنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے موومنٹس چلائیں۔ امریکہ بہت ساری ایسی موومنٹس کو بیک کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں الجزیرہ انگلش، جو الجزیرہ نیوز نیٹ ورک ہے، قطر اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، قطر اس کو اون کرتا ہے، لیکن یہ اسٹیٹ رن
میڈیا نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس نے جس طریقے سے اس معاملے کی کوریج کی اور جس طریقے سے مختلف جو منارکیز ہیں، جو بادشاہت ہے اور جس قسم کا گورنمنٹ کا سسٹم ہے خلیجی ممالک میں، اس کے اوپر بہت کریٹیکل ہو کے نقاد کے طور پر الجزیرہ انگلش خاص طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹنگ کرتا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو، ان ممالک کو بہت زیادہ اعتراض تھا کہ قطر جو ہے وہ اس کو اس قسم کی جو ہے وہ رپورٹنگ اس کو بیک نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ان کے ممالک میں میڈیا ہے وہی صورتحال قطر میں بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ قطر کے ساتھ یہ تھا کہ اپنے ڈیسیجنز کے حوالے سے قطر ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کی نے کچھ ایسے ڈیسیجنز لیے جو گلف کوآپریشن کاؤنسل اور اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں، خاص طور پر جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہے، اس کو لگتا تھا کہ قطر ہماری جو ہے وہ ڈومیننس کو، ہمارے انفلوئنس کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتا ہے۔ اس میں ان کی جو مسلم بردرہڈ کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ان ممالک کو لگتا ہے کہ قطر ان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو فنڈنگ بھی فراہم کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ایران کے ساتھ جو قطر کے تعلقات ہیں وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار، یعنی کہ اس میں بھی بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے گئے ہیں۔ قطر نے ان ممالک کے کہنے پر، ان کے اعتراض پر اور ان کے دباؤ پر ماضی میں بھی اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کیا، لیکن پھر تقریباً 2014-15 میں دوبارہ اس نے تعلقات بحال کر لیے۔ تو یہ جو گرمی سردی والا معاملہ ہے اس ایران اور قطر کے درمیان، اس سے بھی بڑے مسائل تھے۔ پھر ترکی کی جو ایک لارجسٹ بیس ہے اس ریجن میں، وہ قطر میں ہے۔ اب ان سارے معاملات پر اعتراض کی وجہ سے دباؤ ڈالا جس کو قبول نہیں کیا قطر نے۔ 2014 میں یہ مسئلہ چلا تھا لیکن پھر یہ اتنا زیادہ سویر نہیں ہوا۔ 2017 میں جب گلف کنٹریز ان کو یمن میں اپنی جو انہوں نے ریڈ کیا تھا، یمن میں انہوں نے ایک اتحاد بنا کر ایک ایئر سٹرائکس لانچ کی تھیں، اس سارے معاملے پر آلریڈی ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ اس وقت یہ تمام مسائل موجود تھے۔ تو پھر 2017 میں جو بحرین ہے، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ایجپٹ، انہوں نے مل کر قطر کا ایک اس قسم کا محاصرہ کیا، بائیکاٹ کیا کہ اس کا جو لینڈ روٹ ہے جو سعودی عرب سے ملتا ہے، اس کا جو سی روٹ ہے جس میں بحرین جو ہے وہ بھی شامل ہے، جس میں متحدہ عرب امارات وہ بھی کلوز ویسینٹی میں ہیں، انہوں نے اس کے لیے اپنے سی روٹس بند کر دیے اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ ساتھ ہی جو فضائی حدود ہیں ان ممالک کے، جن میں ایجپٹ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین شامل ہیں، انہوں نے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی اور ان کو لگتا تھا کہ قطر ول کم ڈاؤن آن اٹس نیز، کیونکہ جس قسم کے مسائل ہوں گے، جو ان کی آپریٹنگ کاسٹ ہے، چاہے وہ جو تیل کے لیے گزرگاہ ہے اس کا استعمال ہو، اسی طریقے سے جو مختلف ان کے جو آپریشنز ہیں، فلائٹ آپریشنز ہیں، وہ جس طریقے سے متاثر ہوں گے، اور پھر تجارت اور آنے جانے میں جب سعودی عرب کے ساتھ سرحد بند ہو جائے گی تو یہ مسائل جو ہیں وہ قطر کو مجبور کر دیں گے۔ بٹ قطر فاٹ اٹ، اور 2017 سے آن ورڈ تقریباً 3.5 سال قطر نے یہ اس آن گوئنگ بلاکیڈ کو برداشت کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں کویت جو ہے وہ ایک میڈییٹر کا رول پلے کر رہا تھا، نسبتاً جو ہے اس نے اب کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اور کویت نے کوشش کی، ثالثی کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ یہ معاملہ حل نہ ہوتا، لیکن جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ان کی شکست ہوئی انتخابات میں، اور اب جاتے جاتے ان کو ضرورت ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے کہ مڈل ایسٹ پیس پلان کے تحت جو عرب ممالک ہیں، عرب مسلم کنٹریز ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں اور ایک لارجر الائنس بنے گلف ممالک کا، خلیجی ممالک کا ایران کے خلاف۔ تو اس سارے معاملے کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹیپ اپ کیے گئے ایفرٹس امریکہ کی طرف سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر، ان کی ذمہ داری تھی، وہ بیک ڈور میں رہتے ہوئے اس سارے معاملے میں میڈییشن میں، اس ڈیل میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو ان کے آفیسرز ہیں فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کے جو ڈیفنس کے حکام ہیں، وہ بھی ان ساری ٹاکس میں پس پردہ کردار ادا کر رہے تھے۔ اب فائنلی کویت نے یہ اعلان کیا کہ سعودی عرب اور جو خلیجی ممالک جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ایمبارگوز لگائے ہوئے تھے قطر کے اوپر، وہ راضی ہو گئے ہیں ان ایمبارگوز کو لفٹ کرنے پہ، اور اب
باقاعدہ ایک ڈیل جو ہے وہ سائن ہونے جا رہی ہے قطر کی ان تمام ممالک کے ساتھ۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا سوال جس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور قطر نے ابھی تک اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا ہے وہ یہ کہ کیا اب قطر الجزیرہ انگلش کو کلوز ڈاؤن کر دے گا، کیونکہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا 2014 میں اور پھر 2017 میں، اس وقت جو 13 ڈیمانڈز جو سیٹ آف ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے لایا گیا تھا ان ممالک کی طرف سے۔ قطر کو دیا گئے تھے 13 مطالبات۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم بردرہڈ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیں، مختلف گروہوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں یا ان کی فنڈنگ کی اطلاعات ہیں اس کو ختم کر دیں، ایران کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز ان کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے، اور ترکی کی جو بیس موجود ہے قطر میں اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ ان مطالبات کے حوالے سے ابھی تک قطر نے کوئی اندیہ نہیں دیا کہ ان میں سے کوئی بات مانے گا قطر یا نہیں۔ اب اس سارے معاملے میں اگر دیکھیں تو امریکا کی جو سب سے بڑی بیس ہے اس ریجن میں، پورے پرشین گلف میں جو سب سے زیادہ پریزنس ہے وہ قطر میں ہے، اور بحرین میں ان کا 5th نیوی کا فلیٹ موجود رہتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات امریکن ٹروپس کو ہوسٹ کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، ان کے ڈیفنس ٹائز بھی ہیں۔ یہ تمام ممالک قطر کے خلاف تھے، لیکن قطر سمیت یہ تمام ممالک امریکا کے اتحادی ہیں۔ تو اس موجودہ صورتحال میں اب جو سینیریو بلڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ قطر کو اپنے ساتھ ملا کر کم از کم ایران کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں ان کو جو ہے زد پہنچائی جائے گی، ان کو ڈاؤن گریڈ کروایا جائے گا، اور ایران کو یہ معلوم ہوگا کہ مستقبل میں جو اس کے ایران کے اس ریجن کے حوالے سے عزائم ہیں ان کے لیے اب گلف کنٹریز جو ہیں وہ ری یونیفائی ہو رہی ہیں۔ اس میں باقاعدہ جو 2 آفیشیل موقف آئے ہیں ابھی تک، محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ریجن میں جتنے بھی ایشوز ہیں گلف ممالک جن کو فیس کر رہے ہیں، خلیجی ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت یہ تمام ممالک، ان کے حوالے سے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ قطر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس کو ویلکم بھی کیا اس ساری موو کو۔ اسی طریقے سے جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اس کے متحدہ عرب امارات کے جو وزیر ہیں برائے خارجہ امور، انہوں نے جو ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں انور گرگاش، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ویلکمنگ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ ری یونیفیکیشن ہو رہی ہے، دوبارہ سے اتحاد ہو رہا ہے، دوبارہ سے تمام عرب ممالک ایک ہونے جا رہے ہیں اور پھر ایک پالیسی پر کاربند رہیں گے۔ اب اس میں 2 فیکٹرز جو ہیں وہ پلے اپ کریں گے بہت زیادہ۔ ایک کہ ترکی کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، کیا ترکی کا جو بیس موجود ہے وہاں پر جو اس کو کیا کلوز ڈاؤن کیا جائے گا یا پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے چلے گا۔ دوسرا ایران کے حوالے سے کیا یہ ایک لارجر الائنس بننے جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ ساری موو جو ہے وہ 2 روز بعد ہو رہی ہے۔ 2 روز پہلے پہلی برسی تھی میجر جنرل قاسم سلیمانی کی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ تھریٹ موجود تھا کہ شاید ایران اس کے بدلے کے طور پر ان ممالک میں سے کسی جگہ پر کچھ کارروائی کر سکتا ہے، یا پھر اسرائیل کے کسی بھی مفاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا اسرائیل کی کسی شخصیت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس سارے ماحول میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے ریجن کے اوپر اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ سارا جو عرب ممالک ہیں ان کے اپنے کچھ تحفظات بھی ہیں، ان کا اپنا ایک اوپینین بھی ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ٹرین لائن شروع ہونے جا رہی ہے، جو ان کے درمیان بارڈر اوپن اپ ہو رہا ہے، اور گلف جو گوادر پورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا اوپینین موجود ہے۔ تو دس از ویری انٹرسٹنگ، میں اس کو فالو اپ کرتا رہوں گا۔ آج GCC سمٹ ہوگا، اس کے نتیجے میں کس قسم کا اعلامیہ سامنے آتا ہے، اس کی مزید اگر کوئی ڈیٹیلز ایسی آتی ہیں جن کے لیے علیحدہ سے ویڈیو کرنی پڑے تو وہ میں یقیناً جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔